میرے دوست ایم پی ایس فردوس نقوی اور حلیم عادل شیخ صاحب اور دوسرے حضرات یہاں جو موجود ہیں، سیکرٹری سول ایویشن، فارن ڈپلومیٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اور خاص طور پر ہمارے پیارے بچے، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوئی دیکھ کر ان کا پرفارمنس بھی، اور میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بڑی کوشش ہے میری بھی، بیگم سمینہ علوی کی خاص طور پر، کہ جو ڈسیبلٹی اور افراد جو اسپیشل چلڈرن ہیں، جو اسپیشل پیپل ہیں، ان کا معاشرے کے اندر ان کی پارٹیسپیشن اور ان کا حصہ صرف چیریٹی سے نہیں بلکہ ویسے بھی ہٹ کر یہ معاشرے کے پھول جو ایک طرف ہو جاتے ہیں ان کو مین سٹریم میں لایا جائے۔ اس کوشش کے اندر کچھ عجیب حقائق، میرے لیے عجیب حقائق سامنے آئے۔ ایک تو یہ کہ مجھے ڈیفرنٹلی ایبلڈ افراد بہت کم نظر آتے تھے، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کی پروپورشن اور ان کی تعداد پوری آبادی کے اندر بہت محدود ہوگی، 1-2% ہوگی۔ مگر پاکستان کے اندر سب سے پہلے تو دنیا میں جو سرویز ہوئے اس میں یہ پتہ چلا کہ دنیا کے اندر، کسی خاص ملک کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے اندر 12 سے 14% ڈیفرنٹلی ایبلڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور ان کے 4 ڈسکرپشنز ہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی سمجھیں اور جانتے ہی ہیں۔ اس میں 3 وہ ہیں جن کی مینٹل ایکویٹی سے میں کوئی فرق نہیں، وہ بینائی سے معذور ہیں یا سماعت سے محروم ہیں یا فزیکلی چلنے پھرنے سے میں ان کو مشکل آتی ہے۔ ان 3 کے لیے تو مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ ان کا دماغ اور ان کا انٹلیکٹ میرے اور آپ کی طرح ہے، تو ان کو تو معاشرے میں 100% فٹ کرنا چاہیے، 100%، نتھنگ لیس۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ یہ فزیکلی پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں تربیت کے لیے کوئی اسکولز کے اندر وہ گنجائش نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں اپنے جاننے والوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، کہ ایسے بچے تھے جو سماعت سے محروم ہیں، وہ بولنا سیکھ نہیں پاتے، حالانکہ اس کے لیے بھی اب سائنس کافی ترقی کر گئی ہے کہ ان کی سماعت بہتر کر لی جائے تو وہ سیکھ بھی لیں گے بولنا، اور اگر سماعت بھی نہیں بہتر کی جا سکے تو بھی ان کو سکھایا جا سکتا ہے بولنا۔ اور اب سائن لینگویج اور سائن لینگویج کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہم آہنگی ہے، اس سے یہ بھی آسان ہو گیا کہ کوئی آدمی سائن لینگویج سے آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ کیمرہ اس کی طرف کریں تو آپ کو اپنے اسکرین پر کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، وہ آ جائے۔ دیکھیے، کمیونیکیشن میرا اور آپ کا رابطہ زبان سے ہے نا، اور میرے اشاروں سے بھی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو گفتگو ہے اس کے اندر 30% الفاظ ہیں اور 70% باڈی لینگویج ہے، اور اسی وجہ سے آپ کوئی لفظ چن لیں اپنی زندگی میں یا اپنی گفتگو کے اندر، اس کو جس انداز سے آپ کہیں گے کہ اس کے 10 معنی نکلتے ہیں، جس انداز سے آپ کہیں گے۔ تو میرا آپ کا تعلق زبان سے ہے اور میری باڈی لینگویج سے ہے، تو اسی طرح سے یہ کمیونیکیشن کا جو بیریئر ہے، میرا اور کمپیوٹر کا تعلق جو میں ٹائپ کرتا ہوں اس سے ہے، اور 1.5 لاکھوں اور اربوں کی تعداد میں انفارمیشن وہ مجھے دے دیتا ہے۔ تو جو کمیونیکیشن لنک ہے میرا اور میرے کمپیوٹر کے ساتھ اور دنیا کے علم کے ساتھ، وہ کی بورڈ کے ذریعے ہے۔ تو اسی طرح سے اگر جو ڈسیبلڈ افراد ہیں، اسپیشل چلڈرن ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو جائے تو وہ معاشرے کا
ہر حال میں ویسے بھی معاشرے کا حصہ ہیں مگر آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں. میں آپ سے ذکر کروں کہ کس طرح سے آئسولیٹ ہوتے ہیں. مجھے اب بھی یاد ہے میرے بچپن میں میرے خاندان کے اندر سماج سے محروم 2 بھائی تھے. تو معاشرے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ معاشرہ مذاق بھی اڑاتا ہے. اچھا، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر مین سٹریم کا حصہ نہیں بنتے، آئسولیٹڈ رہتے ہیں، تو معاشرے کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کو ہینڈل کیسے کریں، اور ان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ معاشرہ کتنا سخت ہے. تو لہٰذا پہلی تو میری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے اسکولوں کے اندر مجھ سے زیادہ میرے سامنے جو خاتون بیٹھی ہیں سمینہ علوی، اور یہ جائنٹس کے فٹ سٹیپس میں ہم چل رہے ہیں. جو یہاں پر ذکر کیا ایئر مارشل نور خان صاحب، میں اور ان کی بیوی ایئر مارشل نور خان صاحب اور ایئر مارشل اصغر خان صاحب، یہ جائنٹس تھے پاکستان کے معاشرے کے اندر. کوئی کام ان کو دیا گیا ہو، خاص طور پر نور خان صاحب کو جب ہاکی دے دی گئی تو ہاکی کو عروج تک پہنچایا، کرکٹ دیا گیا تو کرکٹ کے اندر انہوں نے زندگی ڈیووٹ کی. پاکستان ایئر فورس کے اندر کر چکے تھے. پی آئی اے، تو پی آئی اے کے اندر بھی اپنے بڑے بڑے فٹ پرنٹس رکھے جن کو پورا کرنا ہم لوگوں جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہے. تو ان جائنٹس نے یہ جو بساط ڈالی ہے، یہ وہ احساس ہے اس بات کا کہ کچھ کرنا چاہیے ان معصوم لوگوں کے ساتھ بھی. اچھا، اس کے اندر اب تو سی ایس آر ایک چیز فیشن بن گیا نا، اور ہونا چاہیے. اور دنیا جو ہے وہ کمپنیز کو اب تولتی ہے اس بنیاد پر کہ تم منافع تو بنا رہے ہو مگر معاشرے کے لیے کیا کر رہے ہو. یہ عام الفاظ کے اندر سی ایس آر کہلانے لگا، مگر اب پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اس کے اوپر فوکس بہت بڑھ گیا ہے. مگر ہم تو اپنی تاریخ اسلام کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. اور آپ نے جو کہا فلنتھروپی کے معاملے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس سے آگے جاؤں گا جو آپ نے کہا کہ فلنتھروپی کا کتنا مقام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کون بنے گا اللہ کا مددگار. اس سے بڑا ٹائٹل کسی انسان کو نہیں مل سکتا، اللہ کا مددگار. اور اللہ کی مدد اللہ کیسے کہتا ہے کہ تم کار خیر کرو. اور پہلی قرآن کی آیت الف لام میم جو ہے، اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ مومن اور مسلمان کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی وہیں سے خیرات کا ذکر ہوتا ہے. اور پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس کو حسنہ دیکھیں تو انہوں نے ساری زندگی معاشرے کی سوشل ان ایکویٹیز کو، معاشرے کے اندر مساوات کو قائم کرنے کے لیے، اور اسلام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ریچولز بھی تھے، اللہ پر ایمان بھی تھا، مگر حقوق العباد کی بنیاد تھی. تو لوگ یہ کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام آیا سوشل ریولوشن کے طور پر. اللہ کی تو ذرہ ذرہ عبادت کرتا ہے نا، مگر سوشل ریولوشن کے طور پر آیا. جو ایکسپلائٹیشن تھا، جو عورت کا مقام تھا، ان سب چیزوں کو چینج کیا. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قدموں میں دنیا کی مال و دولت بھی پڑی تھی، تب بھی حضرت عمر کا قول یہ ہے کہ وہ 2 چھتی پر لیٹے تھے، سو رہے تھے. جب کروٹ لی تو حضرت عمر نے دیکھا کہ جو باندھ کی چارپائی ہے اس کے نشان ان کی کمر پر تھے. تو وہ رونے لگے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا عمر تم رو کیوں رہے ہو؟ اور ریمارکیبل بات یہ ہے کہ وہ کمپینین شپ جو تھی اس میں جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جاتا تھا وہ یہ کہ میرے آقا، میری زندگی آپ کے ہاتھ میں، آپ یہ بتائیے کہ ساری دنیا کی مال و دولت آپ کے قدموں میں ہے اور آپ اسی باندھ کی چارپائی پر سوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آخرت کی بات کرتا ہوں، آخرت دیکھتا ہوں. دنیا تو میں ہمارے لیے آنے جانے والی چیز ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب بحرین سے یا کہیں سے بھی لاکھوں درہم آتے تھے تو بیفور نائٹ فال
رات ہونے سے پہلے سب ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے تھے، سب ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے تھے. اور یہی ٹریڈیشن خلفائے راشدین کے اندر چلا، یہی ٹریڈیشن حضرت عائشہ کا، کہ سارے دن جو رقومات آئیں سب کچھ آیا، وہ ڈسٹریبیوٹ ایسا کیا کہ رات کو ان کی ملازمہ نے پوچھا کہ اس سے انہوں نے پوچھا کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، تو انہوں نے کہا جی آپ 1 دینار ان لاکھوں دینار میں سے بھی رکھ لیتی تو آج کا کھانے کے اندر فی الحال تو سوکھی روٹی ہے وہی ہے. تو دا اسپرٹ ٹو گیو یہ پاکستانیوں کا خاصہ بھی ہے. اور سب سے زیادہ جس شہر کے اندر آپ نے یہ بنانے کی نیت کی ہے اور بنایا ہوا ہے اس کا خاصہ تو بہت زبردست ہے. اور جو لوگ جنہوں نے یہ انسٹیٹیوشنز بنائے وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے پاکستان کا حال ایسا ہی ہے، مگر کراچی کا تو یہ ہے کہ کہیں جا کر آپ کو اپیل کرنی پڑتی ہے، کراچی کے لوگ خود آپ کے پاس چل کر آئیں گے. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ اس بات کو ہینڈل کریں. وہ خود لینے کو تیار ہے، میں کیا ذمہ داری دوں. گھر جا کر مجھ سے پوچھے گی کہ میں تو ویسے ہی تم سے زیادہ کرتی ہوں یہ کام، تو مجھے کیا ذمہ داری دو گے. تو جناب عالی، میں یہ موقع بڑا اچھا ہے کہ میں اسپیشل لوگوں کی سلسلے میں کوئی اور بھی گفتگو کروں. ایک تو یہ کہ اس حکومت نے احساس پروگرام کے ذریعے یہ بات طے کی کہ جتنے بھی اسپیشل افراد ہیں ان کو 2000 روپے مہینہ تا حیات ملے گا، تا حیات. مگر اس میں ایک کسر ہے جو آپ اپنے انسٹیٹیوشن میں پوری کر لیں. کسر یہ ہے کہ پہلے سال یہ طے کیا گیا کہ 20 لاکھ افراد کو یہ رقومات دی جائیں گی تا حیات 2000 روپے. تھوڑا سا بہت ہیلپ تو کرے گا نا یہ. تو پتہ یہ چلا کہ حکومت کی رجسٹری نادرہ کے اندر صرف 3.5 لاکھ لوگوں کا اندراج ہے اور 20 لاکھ کا حکومت نے طے کر لیا ہر سال کے لیے فی الحال. تو ابھی بھی وہ 4.5-5 لاکھ تک پہنچے. تو میک شور ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل آر رجسٹرڈ، بہت ضروری ہے. 1 ونڈو آپریشن اسلام آباد میں بھی شروع ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی موجود ہیں جہاں پر یہ بات پوری ہو جائے. دوسرے یہ کہ ان میں سے بہت سارے لوگ انکلوڈنگ جن کی مینٹل ایکوٹی وہ نہیں ہے جو دوسروں کی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود دنیا نے کیا کیا. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میک ڈونلڈس کے اندر ایک ڈاؤن سنڈروم کا بچہ، اس کو ملازم کیا انہوں نے. اور میں نے تو خبر اب پڑھی جب 35 سال کی نوکری کے بعد وہ ریٹائر ہوا. اس کو کیا شوق تھا؟ اس کو شوق یہ تھا کہ وہ پاپ کارن کی جو بکٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کو جا کر سرو کرتا تھا اور اسی پر وہ لگا رہا. بٹ کتنی اس کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ وہ اپنے کام بھی کرتا رہا، معاشرے کے ساتھ انوالو بھی رہا. تو لہٰذا یہ کیفیت ہے کہ جو بھی ایبلٹی جہاں تک پہنچے. بھئی آپ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ معصوم سا بچہ 2 سال کا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ لو بیٹا اماں کو دے آؤ، اور جس دن دے کر آتا ہے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ لے کر اپنی اماں کو دے کر آیا. تو آپ نے سب بچوں کے ساتھ جن سٹیجز سے وہ گزرتے ہیں، یہ سٹیج ذرا سی پرولونگڈ ہے بٹ ہے ویسی، وہی پیار اسی انداز سے جو آپ خوش ہوتے ہیں کہ اس نے یہ اچیو کر لیا. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ سکل ڈیولپمنٹ، اس کے اندر نیفٹیک، ٹیفٹا وہ بھی انوالوڈ ہے. ناؤ پی ڈی پی ایک ادارہ ہے جو سندھ کے اندر بھی کام کر رہا ہے. میں آپ کو اس کے لنکس میں سمینہ علوی آپ کے سامنے بہت سارے رکھیں گی. ہم نے بینکوں کو انکریج کیا کہ امپلائی کرو، اور یہ کرو کہ اپنی جاب کے لیے ان کو امپلائی نہیں کرو. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے، میں بینکوں کی تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر، اور دوسرے ملٹی نیشنلز کی، کہ انہوں نے اپنے اشتہاروں کے اندر 3 چیزیں لکھنا شروع کر دی ہیں جو پچھلے 6 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم پرو ایکٹیو امپلائر ہیں، ہم پیپل ود ڈسیبلٹیز کو امپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے آئیں. ہم عورتوں کو امپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے آئیں. اور ہم مائنورٹیز کو امپلائی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آگے آئیں.
اچھا یہ معاشرے کے وہ طبقات ہیں جن کو ہمیں مدد کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کی مین سٹریم کے اندر چلیں ہمارے ساتھ. تو اسکل ڈیولپمنٹ باقاعدہ بڑے اچھے انداز سے پاکستان کی حکومت، صوبائی حکومتیں اس پر اسکل ڈیولپمنٹ پر کام کر رہی ہیں تاکہ فنکشنل حصہ بنے اور مین سٹریم سکولوں میں یہ آئیں. مین سٹریم سکولوں میں اس لیے آئے، میں نے مسز الوی نے کوئی 1 سال ہوا 1.5 سال ہوا کہ ویل چیئر ڈسٹریبیوٹ کی تھیں پریسیڈنسی کے اندر، تو اس میں کچھ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کو بلایا تھا. تو ایک صاحب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ان کو اسپائنل سٹینوسس کی کیفیت تھی تو کمر جھکی ہوئی تھی، تو سرجری کر کے وہ 2-4 سال کی محنت کے بعد وہ سیدھا ہو گیا معاملہ. تو ان بچوں میں تھوڑی بہت ڈس فنکشنالٹی تھی، مگر ان سے جب پوچھا گیا، بچوں سے میں نے پوچھا کہ تم عام اسکولوں میں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی. کیا تم بتاؤ وہاں کا حال کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں بچے چھیڑتے تھے، کبڑا مجھے کہتے تھے اور کبڑی میری بہن کو کہتے تھے. تو یہ جو معاشرے کی احساسات ہیں اور معاشرے کی کرٹسیز ہیں، یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک یہ بچے مین اسکولوں میں نہ ہوں. کیونکہ جو اوکیجنل انٹریکشن ہوتا ہے اس کے اندر اس بات کا امکان ہے، اور بچوں کی تربیت کرنا اس قوم کا خاصہ ہونا چاہیے. میں نے اپنے پارلیمنٹ کے اندر جو گفتگو رکھی تھی اس کے اندر تربیت اور خاندان کو بڑی اہمیت دیتی تھی، کیونکہ قومیں جو بنتی ہیں وہ نیچرل ریسورسز سے نہیں بنتی. تیل نکل آئے وقتی طور پر بڑا اچھا ہے، مگر آپ نے بہت ساری قوموں کو دیکھا ہے تیل نکل آیا. قومیں بنتی ہیں انٹلیکٹ سے، قومیں بنتی ہیں ہمدردی کی سوچ سے، جس کے اندر معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کو بھی آدمی اٹھاتا ہے. اس کے اندر غریب غربا بھی شامل ہیں، بے روزگار بھی شامل ہیں، مزدور بھی شامل ہیں، ان کو اٹھاتا ہے تو قوم بنتی ہے. جو آپ نے احساس پروگرام میں دنیا میں کووڈ کے اندر کیا ہوا، ہندوستان میں کیا ہوا، اور آپ نے کس ذمہ داری کے ساتھ کام کیا. اللہ کا احسان آپ کے اوپر اس وجہ سے نازل ہوا کہ آپ نے ٹوٹل لاک ڈاؤن سے پرہیز کیا، آپ نے احساس پروگرام میں لوگوں کا خیال رکھا. تو قومیں بنتی ہیں لوگوں کا خیال کرتے ہوئے. یہ طبقہ جو ڈسیبلڈ کا ہے، اسپیشل چلڈرن کا ہے، میں ڈسیبلڈ اس وجہ سے یوز کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں صرف ڈفرینٹلی ایبلڈ یوز کرو، مگر انٹرنیشنل اصطلاحات کے اندر اور کمیونیکیشن کے اندر اب بھی یہ لفظ جو ہے، یہ سارے پیکٹس کے اندر ابھی یہ لفظ ڈسیبلڈ وہیں پر ہے. دوسرے یہ اسکل ڈیولپمنٹ کی میں نے آپ سے بات کی، اور یقیناً آپ کے اسکول کے اندر یہ بھی ہوگا. جو بھی اپنے آپ کو معاشرے کے اندر، جو معاشرہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اس کے اندر انوالو کر لے، تو وہ آپ کی چیریٹی سائیکل سے باہر نکل آیا. اور پھر جو ایمپلائرز ہیں ملٹی نیشنلز وغیرہ، ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے ایگزسٹنگ جاب کے لیے ڈفرینٹلی ایبلڈ آپ کے یہاں فٹ نہیں کریں گے. آپ اس کے لیے جاب کریٹ کریں گے جس کے اندر وہ فٹ ہو سکے. ورنہ اگر آپ صرف چیریٹی کریں گے تو نہ وہ خوش ہیں نہ آپ خوش ہیں. وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے چیریٹی کر کے وہاں کہیں بٹھا دیا. سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ کیوں خوش نہیں ہوں گے؟ کیونکہ وہ پروڈکٹیو نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی کال سینٹر میں بٹھا دو. ایزیسٹ دیر آر 1 or 2 سولوشنز کہ جی اس میں بٹھا دو. اور سولوشنز دنیا میں بہت سارے ہیں کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو آپ کہاں کہاں بٹھا سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا 3 ڈفرینٹلی ایبلڈ تو انٹلیکٹ کے اعتبار سے ہم اور آپ جیسے ہیں. اینڈ آئی ہیو سین آؤٹ اسٹینڈنگ پیپل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہماری منسٹری آف فارن افیئرس کی خاتون جو ویژولی ڈسیبلڈ ہے، اس نے کتنی اچھی تقریر کی یونائٹڈ نیشنز میں. ریمارکیبل. ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ کہ اس نے بریل سے پڑھتی رہی، اور دا فرسٹ ٹائم ان دا یونائٹڈ نیشنز ایٹ دیٹ لیول پاکستان کی ایک وہ خاتون گئی جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے. تو پاکستان ایسا، پاکستان کی جو ونڈو ہے دنیا کے اندر وہ ہمدردی کی ہے. ممکن ہے وسائل ہمارے پاس اتنے نہ ہو، مگر جذبہ ہمدردی سب سے اہم چیز ہے کہ آپ نے اپنی کیا کوشش کی. تو میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ان کا امیلگمیشن ہو، اور یہاں کراچی شہر کے اندر آئی مسٹ ٹیک نیمز آف وہ کنسرنز، وہ ملٹی نیشنل جو ایسا کام کرتے ہیں. آئی چندری گڑھ روڈ پر ایک KFC سینٹر ہے جو ٹوٹلی ہیئرنگ ڈس آرڈر کے
لوگ اس کو مین کرتے ہیں ٹوٹلی 100%. ان کے یہاں پر آپ ضرور جائیے گا. اور آپ لوگ تو ایلیٹ ہیں نا, آپ ہی کے لیے یہ آواز زیادہ ہے, ان بچوں کے لیے یہ آواز کم ہے. ان کے لیے تو انکریجمنٹ اور محبت کی ان کو ضرورت ہے اور معاشرے کی مین سٹریم میں لانے کی ضرورت ہے. مگر آپ لوگ تو ایلیٹ ہیں. ایوری ون آف اس ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. اور یہ جو فگر ہے نا 12 سے 14%, تو لوگوں کو یقین نہیں تھا اس بات کا. مگر پاکستان میں 2 جگہوں کا سروے ہوا اور اب کی پورا احساس کا ایک سروے اس فگر کے اوپر کنفرمڈ کوئی فگر دے گا آپ کو. مگر شاید اٹک کے اندر اور نصیر آباد کے اندر 2 ڈسٹرکٹس میں آؤٹ آف 116 یا 120 ڈسٹرکٹس ان پاکستان 2 ڈسٹرکٹس میں ہوا, وہاں بھی یہی فگر ہے ڈسیبلڈ لوگوں کا 14%. تو ہم کیا کوشش کر رہے ہیں, یہ کیا کوشش کر رہی ہیں کہ ایک تو فزیکل ایکسیس کا اہتمام ہر جگہ کر رہے ہیں. کراچی والوں اس کا بھی اہتمام, بازاروں کے اندر کیوں نہیں اہتمام ہو سکتا بھائی؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو ویل چیئر پر جائے گا اس کو گھر چھوڑ دو, نہ وہ شادی میں جا سکتا ہے. شرماتے ہیں سب, پھر اٹھا کر ویل چیئر لے کر کہاں رکھیں گے, کیسے اہتمام کریں گے. تو ہم خود آئسولیٹ کر رہے ہیں. تو اب مجھے پتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر اور یقیناً اب کراچی کے اندر آباد گروپ اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اب اس کا اہتمام کر لیا ہوگا کہ اب نئے نقشے ہر بلڈنگ جو پبلک ایکسیس کی بلڈنگ ہے اس کے اندر پبلک ایکسیس کو انشور کیا جائے. ہم نے ساری یونیورسٹیز کو مینڈیٹ کر دیا ہے HEC کے ذریعے, اور خاص طور پر 40-50 یونیورسٹیز جن کا میں پیٹرن ہوں یا چانسلر ہوں, وہاں پر مینڈیٹ کر دیا ہے کہ ایکسیس بے انتہا ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا, انسسٹ کیا, تو HEC نے سارے گورنمنٹ اداروں کے اندر یہ کر دیا کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کی ہائر ایجوکیشن میں کوئی فی چارج نہیں ہوگی, کوئی ہاسٹل فی چارج نہیں ہوگی, کوئی کرایہ چارج نہیں ہوگا, فار آل. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ نیچے سے بھی لوگ جائیں. یعنی صرف ہائر ایجوکیشن میں کر دیا اور نیچے نہیں کیا, تو نیچے بھی اس بات کا اہتمام ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. تو جناب عالی, میں جن چیزوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا تھا وہ آپ کے سامنے رکھی. بڑے ثواب کا کام ہے, جس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون اللہ کا مددگار بنے گا. اتنا بڑا لقب شاید کسی اور چیز کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا. جو شہید ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت زندگی دی ہے, مگر شاید کسی سلسلے میں مددگار نہیں کہا. اور مجھے آخر میں یاد آتا ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا ابو بن ادھم کا ایک واقعہ ہے کہ رات کو وہ جاگا تو اس نے دیکھا کوئی فرشتہ ایک نور, ایک روشنی کے نیچے بیٹھا کوئی لسٹ بنا رہا تھا. تو ابو بن ادھم نے فرشتے سے پوچھا کہ کن لوگوں کی فہرست بنا رہے ہو؟ تو ابو بن ادھم نے کہا, وہ فرشتے نے یہ کہا کہ میں ان لوگوں کی لسٹ بنا رہا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ میرا نام نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں, آپ کا تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو یہ پیغام دے دینا کہ میں وہ انسان ہوں جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہوں. تو دوسرے دن رات کو جب فرشتہ آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ ابو بن ادھم آپ کا نام سر فہرست ہے. تو یہ ٹوٹل جو اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی مدد کون کرے گا اور خیرات کیسے ہوگی. تو مجھے فخر ہے اس بات پر کہ دن جو 5-6 اسٹرینث میں لوگوں کو گناتا ہوں پاکستان کی, اور 2-3 وہ اسٹرینث گناتا ہوں جو پاکستان نے حاصل کرنی ہے, اس میں ایک اسٹرینتھ اس کا فلنتھروپی کا جذبہ ہے جو پاکستان کی بڑی طاقت ہے, جو افغان مہاجرین میں کو بسانے میں آپ نے دیکھا, جو سیلاب میں یا زلزلوں میں دیکھا. اور ایک اسٹرینتھ میں سمجھتا ہوں جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خاندان کی کیفیات کو, خاندان کو اور تربیت کو اہمیت دیں. تربیت بغیر کمپیشن کے نہیں. تربیت یہ نہیں ہوتی کہ بچہ تم روزی کماؤ, باہر نکلو, تمہیں تعلیم دی, تم پیسے کماؤ. تربیت کے اندر کمپیشن, ہمدردی, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, بھائیوں بہنوں کا خیال رکھنا, معاشرے کا خیال رکھنا, یہ ہے پاکستان کی طاقت. تو یہ طبقہ, یہ انسٹیٹیوٹ بھی پاکستان کی وہی طاقت
چاہتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ہمارا اور آپ کا خواب ہے. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہے یہ. اتنا اچھا ٹیبلو بچوں نے پیش کیا، بڑا مزہ آیا. ان کی خوش چہرے مجھے بھی خوشیاں دیتے ہیں اور آپ کو بھی خوشیاں دی ہوں گی. تو خواتین و حضرات، بہت شکریہ آپ کا. مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں پر آیا. بعض جگہوں پر لوگ بلاتے ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے، یہ تو میرے اور ان کے دل کے بھی بہت قریب ہے. السلام علیکم.